بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا صحیح طریقہ اور سورہ اخلاص کے فضائل۔ نماز تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو نماز تہجد پڑھنی نہیں آتی۔ لوگ سالہ سال یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن بے فیض رہتے ہیں، برکت نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اہم مسئلہ، کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ بغیر سوئے بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے یا ادا نہیں ہوتی ہے؟ آج بہت سارے مسائل پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں، کیونکہ نماز تہجد کے بارے میں بہت سارے سوالات میرے پاس آ رہے تھے، تو میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو اسکرپٹ تیار کیا ہے، جس کے اندر آپ مکمل نماز کا طریقہ سمجھیں گے، اس کے اہم مسائل پر غور و فکر کریں گے کہ کون کون سے مسائل ہم سمجھ کر اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ جو زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کہ نماز تہجد اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ سمجھنا ہے، پھر اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت کرنے کا طریقہ بھی اکثر دوستوں کو نہیں آتا اور وہ ویسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے مسائل ان کے لیے جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز تہجد، اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس نماز کی برکتیں سمیٹی ہے اور آج تک اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ مکمل سمجھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بتاؤں گا تاکہ تمام کنفیوژن تمہاری ختم ہو جائے اور تمہیں پھر بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر آپ نے ان چند باتوں کو سن لیا تو اس کے بعد یقیناً آپ کو نماز کا صحیح طریقہ آ جائے گا، آگے لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے، کیونکہ نماز تہجد یہ اسلام کی ایک نہایت اہم اور بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ باتوں پر غور کرنا ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کا شیوا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب آپ نے اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ کیا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس میں کون کون سی غلطیاں آپ کر رہے ہیں، اور اپنی ان غلطیوں کو آپ نے درست بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو سکے اور آپ درست طریقے کے ساتھ یہ نماز ادا کر سکے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس مضمون میں ہم تہجد کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتانے لگے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہ صفات ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ تہجد کی نماز کی بہت بڑی سعادت بتا رہی ہے، اس لیے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہے اس کو عروج ملتا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ملتا۔ اب آپ نے اس کی نیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے، یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی، 4 رکعت کر کے آپ نے ادا نہیں کرنی ہے، آپ نے 2 کرنی ہے۔ 4 بھی کی جاتی ہے لیکن پھر وہ فیض اور وہ برکتیں نہیں رہتی، اس لیے آپ نے 2 رکعت کر کے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، یہ ہے۔ اس کی نیت کرنے کا طریقہ خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب بات نیت کی تو ہو گئی، آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لی۔ اب اس کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے اسی طرح سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اس میں سورہ اخلاص کا ہمیں خاص کر بتانا ہے کہ
اس کو ہمیں کتنی بار ہر رکعت میں پڑھے، یا اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو صحیح درست ہیں، جیسے فیض ملتا ہے، جیسے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہیں، جیسے یہ نماز قبول ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس میں آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گا جو آپ نے تہجد کی نماز کے بعد مختصر سی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، جس سے آپ کا باطن روشن ہوگا، جس سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، جس سے آپ کا ذہن کھلے گا، جس سے آپ کے لیے معرفت کی راہیں ہموار ہوں گی، جس سے اچھے اچھے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں وہ مجھے خواب میں پہلے ہی معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہ معاملات کریں گے یا نماز کو درست طریقے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھی وہ اچھے مشاہدے ہوں گے، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کی تمام زندگی بھی روشن ہوگی، آگے کے معاملات بھی آپ کے حل ہوں گے اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بڑا نرم مزاج شخص بن جاتا ہے۔ خواتین بھی ایسی ہے، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں بے حد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گناہوں سے ان کو بے انتہا نفرت ہو جاتی ہے، پہلے حالانکہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں وہ تہجد پڑھنے والی ہے یا پڑھنے والے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے باقی لوگوں کی بنسبت، لیکن وہ صحیح ادا کرنے والے ہو، ویسے ٹکرے مارنے والے نہ ہو۔ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے والے ہو اور اسی پر وہ عمل کرنے والے ہو، پھر الحمدللہ ان کو فیض ملتا ہے، ان کے لیے راہیں کھلتی ہے، راہیں ہموار ہوتی ہے، مقام ملتا ہے اور عروج ملتا چلا جاتا ہے، ان کی زندگی سے زوال نامی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات کی تنہائی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ نماز تہجد اور قبولیت دعا، رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، تو ہم بھی اس نماز تہجد کو اپنی کامیابی کا راز سمجھے تاکہ ہمیں بھی کامیابی ملے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ اب اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بھی سوال ہے۔ اکثر دوستوں کا میں نے آپ کے سارے سوال لکھے ہوئے ہیں، میں ایک ایک سوال پہ بات کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی کہنا ہوتا ہے، اکثر لوگ آمین نہیں کہتے۔ دیکھیے، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو دل ہی دل میں پڑھ رہی ہوتی ہے، ان کی زبان ہل ہی نہیں رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مردوں میں بھی یہ خامی موجود ہے، تو ایسے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ اتنی آواز میں نہ پڑھے کہ آپ کے اپنے کان سن لے۔ اسی وجہ سے تو تمہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں نماز کے اندر، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نماز کے اندر اتنے گندے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی نماز اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ یہ سب بڑی غلطی ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور خیالات زیادہ آنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم زبان سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ جب آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے کانوں میں پھر وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں آئیں گی۔
آپ کی یہی آواز آئیں گی جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر دیکھنا تمہاری روحانی کیفیت کیسے بڑھتی ہے۔ اور میں اب یہاں وہ جو اہم مسئلہ ہے سونے والا کہ سوئے بغیر تہجد ہو جاتی ہے یا نہیں، اس کا جو اصل ٹائم ہوتا ہے وہ نماز عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں، آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد آپ پڑھنے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عشاء کے نماز کے بعد لوگ فری ہو رہے ہیں، اگر وہ گھر میں آتے ہیں اور 10 منٹ لیٹ جاتے ہیں، ان کو آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا پچھلا حصہ ہی ہے، یعنی جس وقت پچھلے پہر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم خواتین وضو کر کے یہ چند رکعتیں پڑھ کر، یا مرد حضرات یہ چند رکعتیں چند منٹ پہلے اٹھ جائیں اور یہ اس ترتیب کے ساتھ رات کو یہ چیزیں اور دن کو یہ چیزیں پڑھ لیں، یعنی کہ نماز سے پہلے والی چیزیں اور نماز کے بعد والی چیزیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کے حالات ہی بدل جائیں گے، کیفیت ہی بدل جائے گی۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے وہ دعا مانگے تو ان کو انشاءاللہ گھر مل جائیں گے، جو مقروض ہے قرضے سے ان کو نجات مل جائیں گی، جو جس پریشانی میں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس میں سورہ اخلاص جو آپ نے پڑھنی ہے، تو سورہ اخلاص کتنی بار پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اور کتنی بار دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، اب اس میں تعین آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں کتنی رکعتیں پڑھوں۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ یہ صورتیں اس کے اندر تو جب ہم یہ صورت پڑھ کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم نے الحمد شریف سے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سبحانک اللہم ہم نے دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی ہے۔ یہاں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو ہمیں اس غلطی سے بھی بچنا ہے۔ تو اب میں اس کے بعد کا عمل بتا دیتا ہوں، پھر میں صورتیں بتا دوں گا کہ کتنی پڑھنی ہے، اور میں 2 سیکنڈ میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا کہ سونا ضروری ہے یا نہیں۔ بہت سارے احباب، بہت سارے دوست یہ بار بار کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے بتائے کہ سونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ 2 سیکنڈ میں بتا دوں گا کہ سوئے بغیر تہجد ہوتی ہے یا نہیں۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے تہجد کی پابندی کا مشورہ دیا، میں نے 40 دن نماز تہجد ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مشکل وہ جس سے میں مایوس ہو چکا تھا، مجھے یہی خیال تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ چیز حاصل نہیں کر سکوں گا، میں نے 40 دن کے اندر وہ حاصل کی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے، ماؤں بہنوں کے واقعات ہمارے سامنے ایسے بیان ہوئے ہیں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے 40 دنوں میں شادی بھی، رشتہ بھی اور نکاح اور رخصتی تک ہو گیا۔ تو اتنی کمال کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کیسے اس کی مشکل آسان کر دی، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما، اور ہمیں تہجد جیسی عظیم نعمت کی مستقل توفیق نصیب فرما، تاکہ ہم رات کی خاموشی میں تیرے حضور گریہ وزاری کر سکے۔ اے باری تعالی ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما جو ہم اپنے لیے اور تمام پریشان حال بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ہماری مشکلیں آسان کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت دے۔ تو ہی ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر دے۔ آمین۔ سب دوست آمین ضرور کہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کے دوران لوگوں کے حالات بھی دیکھتے تھے، تہجد کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی۔ ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ
یہی لوگ امت کی اصل طاقت ہے جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے اور ہمیں ہر میدان میں فتح اور کامیابی مل جاتی ہے۔ تو دوستو، یہی وہ چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو عروج پر لے جاتی ہے، اس کی زندگی سے زوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد پڑھنے کے بعد جو خاص دعاؤں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اسے ضرور پڑھا کرے یا مانگا کرے اسے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اتنا سا حصہ آپ ضرور پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اگر پوری دعا یاد نہ ہو، پوری کافی طویل ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعا لمبی دعا ہے، تو جتنا یاد ہو سکے آپ اتنا پڑھ لے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہیں، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تو ہی ان کو قائم رکھنے والا ہے، تیرا ہی وعدہ سچا ہے، تیری بات سچی ہے، تجھ سے ملاقات سچی ہے، جنت اور جہنم سچی ہے۔ تو یہ جب آپ اردو میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی پڑھیں، لیکن اگر پوری یاد نہ ہو تو آپ فقط اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک الحمد انت نور السماوات۔ صرف اتنے سے الفاظ پڑھیں اور حاجت کی دعا کریں، اللہ کے فضل سے تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اب اسی طرح بیماری سے شفا، رزق میں اضافہ، ہر مشکل کا حل، یہ 3 بڑے انعام آپ کو ملیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس دعائے مبارکہ کو، اس کو آپ نے اپنی دعا کے اندر ضرور پڑھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس تہجد کی نماز کی، کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا انتہائی ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد ہو جاتی ہے؟ تو بہت سارے اللہ والوں نے یہ شرط لکھی ہے کہ چاہے 5 منٹ کے لیے سو جائے، آدھے گھنٹے کے لیے سو جائے، چند سیکنڈ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے نیند آ گئی ہے، اس کے بعد اٹھنے پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوگی۔ تہجد کے انوار سے اپنے سینے کو روشن کرے اور اپنی ہر حاجت اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔